اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وورث سلیمان داود صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، روزمرہ کی طرف درس قرآن میں جس طرح آج کی تراویح کے اندر امام التراویح نے جو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنائی، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ووارث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے، کہ جب جالوت کی لڑائی ہوئی تو اس کے اندر جو دوسرا فریق تھا اسی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام وہ سپہ سالار کی حیثیت سے تھے، جوان تھے۔ تو داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حق کی فتح ہوئی، جالوت جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کو دیکھ کر کے اور داؤد علیہ السلام کو وزیر مشیر مملکت بنایا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام خود بادشاہ بن گئے۔ پھر داؤد علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے فرزند ارجمند تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی و حکمرانی عطا فرمائی۔ تو پہلے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے سلیمان، تجھے کیا چاہیے؟ تجھے دنیا دولت چاہیے یا تجھے علم کی دولت چاہیے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے علم کی دولت چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، علم ایسی چیز ہے کہ ہر معاملے کا بادشاہ علم ہے۔ خود مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ العلم ہوا نور، علم ایک نور ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو عزت دی تو علم کی وجہ سے، وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو اس کی وجہ سے کہ آدم کا علم زیادہ تھا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا آدم کو ہر چیز کا، ہر چیز کے ناموں کا علم بتا دیا۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب علم کو چنا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سلیمان، اب ہم تجھے علم بھی دیتے ہیں تو دنیا کی حکمرانی بھی عطا فرماتے ہیں کہ آپ انسانوں کے بھی حاکم ہو، حیوانوں کے بھی حاکم ہو، جنات اور چرند اور پرند ہوا کے بھی حکمران ہو۔ تو پھر آگے قصہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر چلتا تھا تو یہ شیر، یہ گیدڑ، یہ جتنے بھی زمینی جانور ہیں وہ آپ کے لشکر میں ہوتے تھے، اور پھر چرند جو تھے وہ آپ کے ساتھ، جو پرند تھے وہ جو ہے آپ کے اوپر چھت بنا کے سایہ بن کے اڑتے تھے پرندے۔ تو پھر جب ایک چونٹی تھی تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 کلومیٹر، 3 منزلیں یا 3 میل وہ دور تھی، لیکن وہاں سے اپنی چونٹیوں کو بتا رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ۔ تو 3 کلومیٹر یا 3 میل یعنی آج کے وہ 6 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو وہاں سے سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی آواز سن لی کہ چونٹی بول رہی ہے کہ بھائی اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، میری ذمہ واری ہے تمہیں بتانا کیونکہ میں تمہاری ملکہ ہوں۔ وہ چونٹی ان کے اوپر ملکہ تھی، تو اس نے کہا کہ بلوں میں چلے جاؤ کہ سلیمان کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، اوپر جو ہے وہ طیور یعنی جو ہے اڑنے والے پرندے ہیں، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، تو اگر تمہارے اوپر ان کے پیر آئیں گے تو سارے مسل جاؤ گے، میری ذمہ واری ہے تمہیں باخبر کر دوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اتنے میل دور اس کی آواز سن لی اور اس چونٹی کو اٹھا لیا۔ فرمایا کہ چونٹی، تجھے کیا پتا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ عرض کی حضور، آپ بھی
دنیا کے حکمران ہیں، آپ بھی انسانوں کے حکمران ہیں، جنات کے حکمران ہیں، حیوانوں پہ آپ کی حکومت ہے، آپ ان کی سب کی حفاظت کرتے ہیں، تو میں ملکہ ہوں اپنے چونٹیوں کی، تو میں بھی ان کی مدد کروں گی، میں بھی ان کو باخبر کروں گی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو اچانک ایک جو پرندہ ہے وہ ایسی جگہ سے غائب ہوا جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے بالکل یعنی سر مبارک کے اوپر سے وہ ہوتا تھا، اور وہاں سے آپ کو دھوپ آنے لگی۔ جب سورج کی دھوپ لگی تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ ما ارل ہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہ اس کی ڈیوٹی تھی یہاں پہ سامنے، وہ کہاں پہ چلا گیا؟ تو سب نے کہا حضور ہمیں تو پتہ نہیں، اچانک نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی اسلامی عذر سے وہ واپس آ گیا اور کوئی عذر مقبول بتایا تو ٹھیک ہے، ورنہ یا تو میں لا اذبحنہ، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو عذاب سخت ادا کروں گا، اس کو سخت تکلیف دوں گا۔ تو جب کچھ گھڑیوں کے بعد ہدہد واپس آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ہدہد کہاں چلا گیا؟ بغیر بتائے چلا گیا؟ عرض کی حضور میں واقعی بغیر بتائے چلا گیا، لیکن ایسی جگہ چلا گیا، ایسی حکومت میں چلا گیا، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پہ تفکرات ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ حضور میں وہاں گیا تو ایک عورت کی حکمرانی ہے، وہ ایک عورت ملکہ بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے 1,00,000 جرنیل ہیں، اور ہر جرنیل کے نیچے لاکھوں لوگ ہیں، اور سارے چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں سوائے رب العالمین کی، کہ خدا کی پوجا نہیں کرتے، آگ اور چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضور یہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دیکھ کے آئے ہو تو اب میں خط لکھ رہا ہوں اس ملکہ کی طرف، یہ خط جا کے اس کو دے دینا۔ تو آپ نے پھر وہاں پہ خط میں لکھا کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ یہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے، اور یہ اسی سے شروع ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم فرمانے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یا تو میرے اوپر بلندی پا جاؤ، یعنی لڑائی جھگڑا کر کے مجھے پسپا کر دو، اگر ایسے نہیں کر سکتے تو پھر میری دربار میں جھک کر کے آ جاؤ، میری باتوں کو تسلیم کرو، میری جو وحدانیت رب العالمین کی وحدانیت کی جو میں دعوت دے رہا ہوں اس کو تسلیم کرو۔ تو وہ ہدہد گیا، وہاں پہ جو بی بی بلقیس کا جو محل تھا تو وہاں پہ ہر جگہ گارڈ وغیرہ چوکیداری لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے پہلوان، لیکن یہ تو پرندہ تھا نا، جیسے کھڑکی سے جو ہے سوراخ میں کھڑکی کی سوراخ سے گیا اور بلقیس کے سینے کے اوپر جا کے خط پھینک دیا۔ وہ تو حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی چوکیداری ہے، اتنی بڑی جو ہے یہ خط کیسے آ گیا؟ تو اس نے جب خط کو کھولا، لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ تو اس نے اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو منگایا، جرنیلوں کو منگایا، مشورہ کیا کہ بھئی ہم سنتے تھے کہ سلیمان ایک نبی ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، لیکن آج اس کا خط میرے پاس آیا، لیکن کس طریقے سے آیا مجھے پتہ ہی نہیں۔ واقعی جس کا خط کسی کو پتہ نہیں آ جائے یقیناً وہ بڑا طاقت والا ہوگا، اسی سے لڑائی جھگڑا وہ جو ہے ہم بالکل نہیں کر پائیں گے۔ جرنیلوں کہا کہ ملکہ صاحبہ آپ جو ہے آرڈر فرمائیے، ہماری بڑی طاقت ہے، جیسے بولیں گے ہم لڑائی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم جا کے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، ان سے دیکھ لیتے ہیں، ان کے ملک میں جاتے ہیں، ان کے جو ہے تخت پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا انداز ہے، واقعی وہ جو ہے اتنا بڑا پہلوان ہے، اس کے پاس بادشاہی ہے، تو پھر جا کے دیکھیں گے، اگر ہم لڑ سکتے ہیں تو پھر لڑائی کریں گے، اگر نہیں لڑ سکتے تو پھر اس کی حکمت کو ہم سلام کریں گے۔ تو بی بی بلقیس نے جو ہے خط لکھا اور وہاں رکھ دیا، تو اچانک وہ ہدہد نے اٹھایا اور غائب ہو گیا، اور آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچایا کہ اس نے لکھ کے بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں اور آ کر کے آپ کو دیکھیں گے، بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے، لڑائی جھگڑے سے کوئی بات نہیں ہے، ہم آ رہے ہیں۔ تو اب سلیمان علیہ السلام جو ہے
وہ بیت المقدس میں تھے، اور بی بی بلقیس جو وہ یمن میں تھی، بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا راستہ ہے۔ تو جیسے ہی ہدہد نے خط پہنچایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کون ہے میری مجلس میں سے جو بی بی بلقیس کا تخت لے آئے؟ تو قرآن نے بتایا قال عفریت من الجن، تو عفریت جنوں کا دیو تھا وہ تھا۔ عرض کی حضور میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی جلدی میں لائے گا؟ عرض کی حضور آپ کی مجلس جب تک بیٹھی ہوئی ہے اور مجلس اٹھے گی، اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو مجلس بیٹھی ہے، گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے لگ جائیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر وقال عنده علم من الکتاب، قرآن نے بتایا کہ وہ شخص اٹھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ انسان تھا، وہ انسان تھا لیکن اس کے پاس کتاب کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، توریت و زبور کا علم تھا۔ وہ اٹھا، عرض کی حضور انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی جلدی میں؟ عرض کی حضور آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے، اس سے پہلے تخت آپ کی دربار میں موجود ہوگا۔ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے، انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ آپ کی طرف چپکے گی نہیں، اس سے پہلے تخت آپ کی دربار میں موجود ہوگا۔ وقال عنده علم من الکتاب، یہ جن نہیں تھا، یہ عفریت نہیں تھا، یہ انسان تھا، وہ شخص تھا، اللہ کا ولی تھا۔ مفسرین فرماتے اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ ایک ولی اللہ تھا۔ اللہ کے سلیمان علیہ السلام نبی کے زمانے کا ولی تھا، اس کی یہ طاقت تھی کہ نبی آنکھ بند کر کے کھولے، اس سے پہلے تخت بلقیس کا وہاں پہ پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں اتنی جلدی میں آئے۔ تو آپ نے آنکھ بند کی، بند کر کے کھولی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے، سیکنڈ سے بھی آدھا سیکنڈ مشکل سے لگتا ہے کہ آپ آنکھ چمک کے کھل جائے، تخت بلقیس کا پہنچ جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تخت تھا، سونے ہیرے جواہر سے بند تھا، اور کتنے 7 کوٹھریوں، بعض لکھتے ہیں کہ 70 کوٹھریوں کے اندر تھا۔ اور وہاں سے کیسے نکلا، کیسے آصف بن برخیہ نے نکالا، کیسے ہزاروں کلومیٹر دور والا آ کر کے بیت المقدس میں پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے وزیرو مشیرو، اس کے ہیروں کو آگے پیچھے کر دو، کیونکہ ہیرے جڑے ہوئے تھے نا، وہی ہیرے نکال کے ان کو آگے پیچھے بنا کے خوبصورت کر کے رکھ دو۔ جیسے ہی بلقیس وہاں سے، اس کو 1 ہفتہ لگا یا 10 دن لگے یا 16 دن لگے، اپنی لشکر کے ساتھ پہنچی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا پورا وہ دیکھا، منظر دیکھا، آپ کا محل دیکھا، آپ کا جائے نشین دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تخت دیکھ رہی ہو، اہاکذا عرشکی، فرمایا اس طرح تیرا عرش ہے؟ یعنی تیرا جو وہاں تختہ تھا جہاں پہ تو حکومت کرتی تھی، تیرا جو تخت تھا وہ ایسا تھا یا کیسا تھا؟ تو پھر کہنے لگی کہ حضور اسی جیسا تھا۔ وہ بھول گئے نا، اندازہ تو اتنا ہی تھا، چوڑا بھی اتنا تھا، لمبا بھی اتنا تھا، ہیرے بھی وہی لگے ہوئے تھے، لیکن آپ آگے پیچھے کر کے لگے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگی کہ حضور ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں، وہی ہے۔ پھر تو اور حیران ہو گئے کہ وہی ہے۔ ہم پہنچے گھوڑوں پہ اسپیڈ کے ساتھ، اور یہ تخت اتنا وزنی جو ہے، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، یہ کیسے ہم سے پہلے پہنچ گیا؟ اتنا وزنی ہے اور اتنا لمبا ہے، حیران ہو گئے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اس نے دیکھا، اور جو ہے اوپر سے پرندوں کا سایہ، نیچے سے پورا جو ہے زمینی سسٹم، جتنے بھی چرند پرند اپنے حساب سے وہ چوکیداری کر رہے تھے، غلامی دے رہے تھے، اپنا اپنا نظام سنبھال رہے تھے، تو بلقیس نے کہا کہ یقیناً انسان کی حکومت الگ ہوتی ہے، لیکن جو خدا کا پیارا ہوتا ہے، جس پہ رب العالمین کی مہربانی ہوتی ہے، تو وہ انسانوں کو بھی اپنا حق دیتا ہے، جانوروں کو بھی اپنا حق دیتا ہے، جنات کو بھی اپنا حق دیتا ہے، چرند اور پرند کو بھی اپنا حق دیتا ہے۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام جن کی ہوا پہ حکومت تھی، ایک بار ایک جو ہے حضرت اسرائیل، یہ آخری بات ہے، تھوڑی طویل ہو گئی، آج کا درس طویل ہو گیا، کہ اسرائیل علیہ السلام آپ کی دربار میں آ گیا۔
لیکن عام سادہ لوگوں کی طرح، لیکن ایک وزیر کو چتا کے دیکھ رہا تھا. تو وہ بھی شخص حیران ہوا کہ بھئی یہ مہمان شخص ہے، آیا بھی اچانک ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں، بس آ کے دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے، آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے. اب ایک شخص کو چتا کے دیکھ رہا ہے. دیکھ کے اور سلیمان علیہ السلام کو سلام کر کے اسرائیل علیہ السلام چلے گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مجلس میں بیٹھنے والوں، کیا اس شخص کو پہچانا جو ابھی آیا تھا؟ سب نے کہا حضور ہم نے نہیں پہچانا. فرمایا اسرائیل علیہ السلام تھے. تو اب ایسے جو کہا اسرائیل تھے تو اس شخص کو بڑی پریشانی ہوئی جس کو وہ گور کے دیکھ رہے تھے. تو اس نے عرض کی حضور یہ اسرائیل ہے، تو مجھے جو دیکھ رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری دن ہے، آپ یہاں سے مجھے نکال کے دور کہیں بھیجیں تاکہ میں کچھ جو ہے دنوں کے لیے بچ جاؤں. آپ نے فرمایا بھائی کہیں بھی ہوں گے موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت دا رکھ دھیان آخر موت ہے، کہ کیا بھی کرے گا موت تو آنی ہے، یہاں آئے یا وہاں آئے. بہت جو ہے منتیں کی حضور مہربانی فرمائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو آرڈر فرمایا کہ بھئی اس کو کہیں دور لے جا. ہوا نے ایسے ہی اس کو اٹھایا، کچھ سیکنڈوں منٹوں کے اندر جا کے ہندوستان پہنچایا. جیسے ہی وہ ہندوستان پہنچا تو پہلے اسرائیل علیہ السلام موجود تھے اور اس کا روح قبض کر لیا. تو اسرائیل علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیل اس شخص کا کیا ہوا تو گھور کے دیکھ رہا تھا. عرض کی حضور میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس جو ناموں کی لسٹ تھی کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا فلاں جگہ سے رہنے والا لیکن فلاں جگہ پہ پیدا ہوا لیکن اس کی موت ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے. حضور میں وہاں کیا بندہ نہیں تھا، پھر آپ کی دربار میں دیکھا یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے حسرت ہوئی کہ اتنے ہزاروں کلومیٹر دور کا شخص کیسے ہندوستان پہنچے گا. لیکن یقین یہی ہے کہ میں جب ہندوستان گیا اپنی ٹائم کے مطابق وہاں دیکھا شخص موجود ہے، میں نے اس کا روح قبض کر لیا. تو ایسا سلیمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل بھی سلامی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت دارک دھیان آخر موت ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. اصل جا لحد میں ہوگی، قبر میں ہوگی، قبر کو سنوارنا پڑے گا، قبر کو نورانیت سے بھرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آج ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہی اولیاء نقشبند بزرگان دین حضور حضرت پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کا یہ ورد اور ذکر اسم اعظم کا پوری دنیا میں آپ نے جو ہے اپنے فیضان سے تقسیم کیا. آج بھی کنڈیاروں میں حضرت حضور محبوب سجن سائیں دامت برکاتم العالیہ اپنے فیضان سے پوری دنیا کو نواز رہے ہیں. آج بھی ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے اس ادارے میں، مدرسے میں، مسجد میں ہمارے حضور کے خلفاء جیکم آباد سے تشریف لائے ہیں اور دوسرے خلفاء جو ہے اپنا کاچھو جوہی جو ہے ضلع دادو سے تشریف فرما ہیں. تو وہ بھی آئے ہیں، ان کی زیارت اور ان سے ہماری ملاقات ہوگی. اللہ کی دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا ملجانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا ملجانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.